بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا اتنی دیر سے دل اتنا افسردہ ہے نا کہ میں نے کچھ دو چار ہی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میں اس وقت اتنا دل دکھی ہے جس طرح کے گھٹیا طریقے سے مرزا جیلمی کے چھوکرے رو رہے ہیں کہ ہمارے بابا جی کے ساتھ صحافی نے بدتمیزی کی ہے۔ کون سی بدتمیزی کی ہے؟ وہی الفاظ اس نے دہرائے ہیں جو مرزا دہراتا ہے، پھوپھی نس گئی ہے۔ تو یہ مرزا نے نہیں کہا پھوپھی نس گئی ہے۔ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੱਸ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ کرو بس۔ لطف فرائی یہ مرزا کہتا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں کہتا ہے، فقہائے کرام کے بارے میں کہتا ہے، تو اس نے اس کو یاد دلایا کہ تم بھی لطف فرائی کر رہے ہو، شاید کوئی نہیں۔ اردو پوائنٹ کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 10 کے قریب ہوں۔ اور ویورشپ مفتی طارق مسعود کے 1500 سے بھی کم۔ لو سامو، ایک دن پہلے لگی 7500، ایک دن پہلے لگی 2,56,000، ایک دن پہلے لگی 18,000، ایک دن پہلے لگی 3400، ایک دن پہلے لگی 50,000۔ تسی تے شے ہی کوئی نہیں نا، 1500 تے وڑ گیا جی۔ لو یہ مرزا کہتا ہے تو اس کی زبان میں اس کو جواب ملا، اور جھوٹا کتنا نکلا کہ جناب علی میں نے خط لکھا ہے، وہ پوچھ رہے وہ خط کدھر ہے، وہ خط کدھر ہے؟ آپ جب گئے جیل میں تو آپ کے لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا آپ کے لیے، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ کے لیے، کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کیا جنرل بھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے جیل میں سے خط لکھا تھا کہ کسی نے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو وہ خط کدھر ہے؟ یہ پھنس گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کچھ تو بولو بھائی۔ پتہ نہیں جہاں لکھا تھا وہیں پہ ہوگا، کیا کرنا اس کو؟ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا منا۔ اگر سچ ہے تو خط دکھا دے جناب علی، میں نے خط لکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے خط لکھا ہے، یہ خط ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اور جناب علی مفتی طارق مسعود کے جو ہے 1500 سے زیادہ ویوز نہیں ہیں۔ کیسی اس کی عزت افزائی ہوئی ہے، بھائی اس سے بچیں۔ یہ جھوٹا آدمی آپ کو ذلیل کرائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرائے گا۔ مشت زنی پہ اس نے ڈالر کمایا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، فقہ حنفی پہ اس نے جھوٹ بولا، صریح جھوٹ بولا کہ ان کے یہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی داڑھی کا ہر بال کھال تک دھلنا چاہیے، حالانکہ ہے نہیں۔ تو اس کو پہچانو، یہ دیکھیں ویڈیو آپ۔ اس طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ توبہ توبہ، میں آپ کو وضوح سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، کتنا بڑا دجال ہے کہ انہوں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے، میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کمینہ آدمی ہے، دجال آدمی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم نے چہرہ دھونا ہے۔ اب چہرے کی تعریف کیا ہوگی؟ یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں عام طور پر تھوڑی تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان، یہ چہرہ ہے۔ اس چہرے میں جو بال آئیں گے وہ دھلنے ہیں بس، یہ نہیں کہ داڑھی کا ہر ایک ایک بال۔ بہار شریعت اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، اور کوئی بھی آپ فقہ حنفی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ چہرہ ہے، یہ یہاں جو بال آئیں گے نا وہ دھلنے ہیں، اور داڑھی کے ایک ایک بال نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے بال چھدرے ہیں تو پھر اپنے جلد تک پانی جائے، لیکن اگر بال داڑھی کے گھنے ہیں تو جلد تک بھی نہیں، اوپر سے صرف بال دھل جائیں یہ والے۔ یہ اس کمینے نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے، یہ دیکھ لیں آپ بہار شریعت، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کسے کہتے ہیں، اور چہرے کی جو اوپر والے یہ بال دھلنے ہیں، جو چھدرے ہیں تو پھر جلد آپ کی دھلنی ہے، اور اگر بال گھنے ہیں تو اوپر سے پانی بہہ جائے بس۔ یہ سارے ایک ایک بال نہیں، نہ اوپر یہ نیچے والا۔ یہ کمینہ جھوٹا دجال ہے، اپنے فتوے سے یہ دجال بنا۔ ایسے دجالوں سے آپ نے بچنا ہے۔